اللہ تعالی عنہ نے بڑے اچھوتے انداز میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جب اپنا قلم اٹھایا تو یوں کہا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروہ عرش پہ پڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروہ عرش پہ پڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محترم حضرات، بڑے اچھے انداز میں یہ پروگرام اب تک چلتا چلا رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن اچھے انداز ہی میں اس جلسے کا اختتام ہوگا، اس لیے کہ یہ جلسہ کسی کے باپ کا نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ ہے، اور مدرسہ مدینۃ العلوم کے زیر اہتمام یہ جلسہ آج اپنی کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ جلسہ بھی کامیاب رہے گا اور مدرسہ مدینۃ العلوم بھی کامیاب رہے گا، اور کامیاب ہے انشاءاللہ الرحمن بہت اچھے پیمانے پر مدرسے میں تعلیم جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ مدرسہ مدینۃ العلوم اپنی کامیابیوں کی منزلوں تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے، آپ حضرات کی محبت سے، محنت سے، شفقت سے یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گھروں کی ویرانیوں کو ختم فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گھروں میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور جملہ مشکلات میں میرا رب اپنے حبیب کے صدقے میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن مدرسہ مدینۃ العلوم کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم تو یہی چاہتے کہ ہر دینی ادارہ کامیابی کی منزل تک پہنچے، اس کے اندر تعلیم و تربیت ہو، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت ان کو ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ پورا قرآن کریم اللہ رب العزت جل وعلا نے جو اپنے محبوب پر اتارا ہے، جہاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، جہاں قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، جہاں قرآن روزے کا حکم دے رہا ہے، جہاں قرآن حج کی فرضیت کا حکم دے رہا ہے، جہاں قرآن زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دے رہا ہے، وہی قرآن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا بھی حکم دے رہا ہے۔ قرآن فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ،
اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں۔ معلوم کیا گیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو قرآن فرماتا فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع کی تو میں تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اپنا محبوب بنا کر سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت آج تک کسی نے سمجھی نہیں اور سمجھ بھی کیسے کوئی کیا سکتا ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میں ایک دن اپنے حجرے میں تھی، میں نے کائنات کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے حجرے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اپنی اوڑھنی کو تلاش کیا، اوڑھنی تو مجھے نہ ملی، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی چادر مل گئی، میں نے اسی نورانی چادر سے اپنے سر کو ڈھانک لیا، یار کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑی ہو گئی، میں نے نورانی چادر کو سر پہ رکھا تو میں نے دیکھا کہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہوتی چلی جا رہی ہے، میں سوچ میں پڑ گئی میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک اپنے حجرے میں داخل ہوں گے بارش میں بھیگ جائیں گے، لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجرے میں داخل ہوئے میں نے ہاتھ پیارے کریم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمامے پر رکھا، آپ کی زلفوں پر رکھا، آپ کے جبے پر رکھا، اس نیت سے کہ دیکھو بارش کا کتنا اثر ہوا ہے۔ جب میں نے ہاتھ رکھا تو ہاتھ رکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا بارش کا ایک قطرہ کا اثر نہ آپ کے عمامے پر ہے، نہ آپ کی زلفوں پر ہے، نہ آپ کے جبے پر ہے۔ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے بارش میں آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آپ کے جسم اطہر پر بارش کے قطرے کا بھی اثر ہے ہی نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ بے شک تم نے بارش میں مجھے آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن بتاؤ تو صحیح تم نے آج اپنے سر پہ رکھا کیا ہے؟ سبحان اللہ، زور سے بولو گا کیا سست ہو گئے؟ میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سر پہ رکھا کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے اپنی اوڑھنی کو تلاش کیا، مجھے اوڑھنی تو نہ ملی، میں نے آپ کی نورانی چادر سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تو تم نے آج مجھ پر میرے رب کی خاص بارش کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہر وقت مجھ پر میرے رب کی رحمت پارا ہوتی رہتی ہے، لیکن آج تو تمہاری نگاہوں کو سامنے سے پردے ہٹے اس نورانی چادر نے تمہاری نگاہوں کو سامنے سے سارے حجابات کو ہٹا دیا ہے اور تم نے میرے رب کی مجھ پر خاص رحمت کی بارش کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اسی نورانی چادر کی وجہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہے، گرمی کا موسم ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ ام المؤمنین نے اپنے ہاتھ سے پسینے کو صاف کیا اور عرض کہ یا رسول اللہ پسینہ آ رہا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں تم میں سے ہوں، یہ نہیں کہا میں تم جیسا ہوں، آقا نے ارشاد فرمایا میں تم میں سے ہوں، اور قرآن فرماتا رسولا من انفسکم، اللہ فرماتا
ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ میرے قریب آقا ساتھ بتاتے عائشہ پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں تم میں سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پسینے والی انگلیوں کو جب ناک کے قریب کیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پسینے میں سے خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے قریب ساتھ فرماتے ہیں پسینہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں تم میں سے ہوں، خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں تم جیسا نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ کی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارکہ کی انگلی سے ٹوبے کو سورج کو پلٹا دیا، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں تھے۔ میرے قریب آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے قریب آقا نے اپنے لعاب تھن کو خالی کنویں میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے قریب آقا نے اپنا لعاب تھن سوکھے کنویں میں ڈالا تو پانی کے چشمے ابلنے لگے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑ دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس منظر کو دیکھ لیا جس سمندر میں کشتیاں چل رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرے قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑوں سے گزر جائے تو اپنا سلام کی صدائیں آنے لگے، اس لیے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دھوپ میں چلے تو بادل سایہ بن کے آپ کے سر پر چلے، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب تھن ٹوٹی پنڈلی پر لگا دے تو پنڈلی درست ہو جائے۔ میرے کریم آقا اپنا لعاب تھن حضرت علی کی دکھتی آنکھ میں ڈال دے تو آنکھ درست ہو جائے، اس لیے کہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ امام عشق و محبت امام احمد رضا کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سو اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ محترم حضرات، آج اس جلسہ دستار بندی میں آپ حضرات تشریف لائیں۔